السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ مفتی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے سامعین و ناظرین کی توجہات اور دعاؤں کی برکت سے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل نے 1000 سبسکرائبر مکمل کر لیے ہیں۔ ہمارا یہ علمی سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی محبتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ مفتی صاحب، بقرعید کی مناسبت سے آپ سے یہ سوال ہے کہ ساری دنیا میں کروڑوں مسلمان کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں، تو ان جانوروں کو ذبح کرنے اور قربانی کے فلسفے کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ قربانی کا سلسلہ دراصل یہ اسی وقت سے قائم ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ مشہور حابل اور قابل کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی امت میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں قربانی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ عام طور پر قربانی کا یہ طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے نام پر قربانی کرنا چاہتا تو وہ جانور ذبح کرتا اور کسی پہاڑ پر رکھ کر آ جاتا۔ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ خاص قسم کی آگ اللہ کی طرف سے آتی اور وہ اس قربانی کے جانور کو اور گوشت کو جلا دیتی۔ یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تھی۔ لیکن امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو قربانی کا جو طریقہ دیا گیا وہ سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اسماعیل کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے لٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور ساتھ میں ایک مینڈھا بھیجا کہ اس کو قربان کر دیا جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کا طفیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ہماری جانوں کے بجائے جانور کا مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کی دو شکلیں ہیں، ایک تو قربانی کی ظاہری صورت ہے، ایک قربانی کی روح ہے۔ قربانی کی صورت تو یہ ہے کہ ہم جانور اللہ کے نام پر ذبح کر دیں، اور قربانی کی روح یہ ہے کہ ہمارے اندر ایثار کا اور ہمارے اندر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جذبات اور احساسات کو ہم اللہ کے نام پر قربان کرنے والے بن جائیں۔ ہم اپنے نفس کے تقاضوں کو اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے حصول کے لیے کچل ڈالیں۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ ہم جس طرح جانور کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس قربانی کے نتیجے میں اپنے جذبات اور احساسات کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے والے بن جائیں۔ مفتی صاحب، بقرعید کی مناسبت سے یہ بھی واضح فرمائیں کہ عید کے دن کی سنتیں کیا ہیں؟ عید کے دن کے مسنون اعمال یہ ہیں کہ مسواک کرنا، غسل کرنا، عمدہ اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر تشریق کو مناسب بلند آواز سے پڑھنا، عیدگاہ یا مسجد پیدل جانا اور واپس آتے ہوئے راستہ بدل کر آنا، اسی طرح قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا۔ اور مفتی صاحب یہ بھی بتائیں آخر میں کہ جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے کے مسنون اعمال یہ ہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے، اور اگر خود نہ کرے تو کم از کم قربانی کے وقت وہاں موجود رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ سے بھی فرمایا تھا کہ جاؤ قربانی کے وقت وہاں موجود رہو۔ دوسری سنت یہ ہے کہ آدمی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ آدمی جانور کو قبلہ رخ لٹا لے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرے۔ البتہ اگر کسی شخص کو یہ آیات بھی یاد ہوں تو ان آیات کو پڑھ لینا بھی بہتر ہے۔ وہ آیات یہ ہیں
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم منک ولک۔ اور پھر جب جانور ذبح ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آدمی کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو اللہم تقبلہ منی کے بجائے اس شخص کا نام لے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی احمد کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو دعا پڑھتے ہوئے کہے گا اللہم تقبلہ من احمد کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اگر آدمی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا جانور ذبح کرنا شروع کیا ہو اور ابھی تک جانور کی 3 یا 4 رگیں نہ کٹی ہو، اس سے پہلے ہی کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ میں چھری تھما دی ہو، تو دوسرے آدمی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں کہا تو تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ قربانی میں دراصل اخلاص کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ میرے بندو تم جو جانور ذبح کرتے ہو اس کا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا اخلاص، تمہاری دل کی نیت مجھ تک پہنچتی ہے۔ وہ گوشت تو بندہ خود استعمال کر لیتا ہے، اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودہ خام خون جگر کے بغیر۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں اور مفتی صاحب اور ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سبھی کو ہمارے 1000 سبسکرائبر ہونے کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ یوں ہی محبتوں کے ساتھ اور اسی پیار کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے مسائل ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔